الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام، ہم نے قرآن مجید کی جو تقسیم کی اس کے پارٹس آف سپیچ کے حوالے سے، اس میں ہم نے ناؤن، ورب اور پارٹیکل کے حوالے سے تقسیم کی، اور ہم نے اس کے آغاز سے جو اپنے لیکچرز کا آغاز کیا اس میں ہم نے فعل کو پکڑا۔ حالانکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو پارٹیشن اور تقسیم ہے وہ ناؤنز کے حوالے سے ہے۔ تقریباً 80,000 میں سے 38,000 قرآن مجید میں ناؤنز استعمال ہوئے ہیں، لیکن فعل چونکہ سمجھنا مشکل ہے تھوڑا سا، اس لیے ہم نے اپنے ان گرامر کے لیکچرز کا جو آغاز کیا ہے، ایک پوری سیریز ترتیب دی ہے، اس میں ہم نے افعال سے آغاز کیا ہے۔ ہم نے اپنے پہلے سیشن میں پڑھا تھا کہ فعل اپنے تقسیم کے اعتبار سے ماضی، مضارع اور امر میں تقسیم ہوتا ہے یا کسی کو کام سے روکا جاتا ہے، اور فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم اور انگلش کی طرح انگ فارم وغیرہ کی جو تقسیم ہے ہم نے اسی کو عربک لینگویج کے اوپر بھی اپلائی کیا۔ آج اس سلسلے میں ہم ایک چیز صرف دیکھنے لگے ہیں، اور وہ ہے ہماری فرسٹ فارم میں تھوڑی سی تبدیلیاں۔ ہم نے ابتداً یہ دیکھا کہ جو فرسٹ فارم تھی وہ ٹرائی لٹرل روٹ، یعنی جو ثلاثی مجرد ہے ہماری زبان میں، اس میں 3 حرفوں کے اوپر مشتمل ہوتی تھی۔ ان 3 حرفوں کو پڑھنے کے ہمارے پاس 3 طریقے تھے، فا کلمہ، دوسرا جی عین کلمہ اور لام کلمہ۔ تو فا، عین اور لام کلمہ میں عین کلمہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن فا اور لام کلمہ بظاہر تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم نے 3 اس کی تقسیمیں پڑھی تھیں، فاعلہ، فاعلہ اور فاعولہ۔ آج جو ہم چیز پڑھنے لگے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ اس میں نئی چیز ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہ پروگرام ہم الگ سے اس لیے کر رہے ہیں، ہماری جو فرسٹ فارم ہے انگلش کی، ہمارے روایتی تقسیم میں ثلاثی مجرد کے 6 باب، ان میں کہ صرف اگر کسی کے سامنے کو لفظ آ جائے تو وہ پریشان نہ ہو۔ یعنی ایک چیز آپ ذہن میں بٹھا دیں کہ ہم نے آج نیا کچھ بھی نہیں پڑھنا، لیکن اس کی شیپ تھوڑی سی بدلتی ہم نے دیکھنی ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ انگلش میں بھی واولز کا تصور ہے، اور عربک لینگویج میں بھی کچھ کمزور حروف ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں، وہ سٹرکچر تبدیل کر لیتے ہیں، ان کو ہم عربی زبان میں حروف علت کہتے ہیں۔ حروف علت گویا کہ انگلش زبان کی طرح ہمارے پاس واولز ہیں، تو عربک لینگویج کی طرح انگلش میں جو واولز ہیں وہ کتنے ہیں تعداد میں؟ 5، اے، ای، آئی، او، یو۔ تو ان کی بھی کوئی خاص تقسیم ہوتی ہے، کہاں پر یہ آ جائیں تو پہلے اے لگتا ہے، کہیں این لگتا ہے، تقسیم ان کی کیا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے پر جو عربک ہمارے واولز ہیں وہ 3 ہیں۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی کیا کیا ہے؟ واو، الف اور یا۔ ہم نے ان کو پڑھنا یہی ہے، واو، الف اور یا۔ تو واو، الف اور یا ہمارے حروف علت ہیں، ان کو ہم علت کہتے ہیں، یعنی یہ عربک لینگویج میں کیا ہے؟ ہاں، ہمارے واولز ہیں۔ اب یہ جب حرف کے اندر کسی لفظ کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی ہمیں تبدیلی کرنا پڑتی ہے۔ یعنی میں اس لیے یہ پروگرام الگ سے کر رہا ہوں کہ کسی بندے کو یہ تبدیلی نظر آئے تو وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ فرسٹ فارم ہے، تو اس کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اب ہم نے جو ہمارا سٹینڈرڈ روٹ تھی وہ کتنے حروف والی تھی؟ 3، فا، عین اور لام۔ اچھا، بعض اوقات یہ جو واول ہیں یہ فا کلمے میں آ جاتے ہیں، تو نظر تو آ جائے گا ہمیں، لیکن اس کا ہماری زبان میں، روایتی عربی میں، صرف و نحو میں نام تبدیل ہو جائے گا۔ تو واول کہاں کہاں آ سکتے ہیں؟ یا تو فا کلمہ میں، یا عین کلمہ میں، یا لام کلمہ میں۔ تو 3 تقسیمیں تو ہمارے سامنے یوں ہی بن گئی، ٹھیک ہو گیا نا؟ سین سادہ سی بات ہے۔ اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ 2 اکٹھے بھی آ جاتے ہیں، یعنی فرق کے ساتھ ہیں، تو فا میں آئے گا، عین میں آئے گا اور لام میں آئے گا۔ کہیں بھی ایسا بھی ہوگا کہ فا عین میں آ جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ عین اور لام میں آ جائے گا، لہٰذا اس سے پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نے صرف عربک واولز کا جو ورب کے اندر کردار ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس میں کوئی روایتی آدمی ہمارے لیکچر کو سن رہا ہو، جو درس نظامی سیکھ رہا ہو، یا علماء کے پاس بیٹھا ہو، صرف و نحو پڑھی ہو، تو وہ بھی ہماری بات کو جو ہے وہ آگے لے چلے اور اس کی تائید اور تصدیق کرے۔ تو واول کے ورب میں ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہماری جو تقسیم ہے وہ کتنی قسموں پر ہے؟ 7 قسموں پر۔ ان کو ہم اپنی اصطلاح میں، عربک میں ہم 7 اقسام کہتے ہیں۔ چونکہ پہلے پرشین پڑھائی جاتی تھی تو پرشین میں 7 کو کہتے ہیں، تو 7 قسمیں یہ بنتی ہیں تقریباً ہماری، جن کے اندر یہ بات آتی ہے۔ تو ایک دفعہ نام صرف دیکھ لیں، پہلی کا نام کیا ہے؟
اچھا جو ہم نے فرسٹ لیکچر لیا وہ سب صحیح تھا، کیوں کہ ان میں سے کسی کلمے میں فا عین لام میں کوئی واول حرف نہیں تھا، وہ صحیح تھے سارے، وہ سینکڑوں قرآن مجید کے جو ہیں وہ ورب ہیں۔ اچھا اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ محموز۔ محموز کیا ہے؟ ہر وہ ٹرائی لٹرل روٹ جس کے اندر حمزہ آ جائے وہ ماموز ہوتا ہے، گردان تو اس کی اسی طریقے سے ہوگی۔ مثلا حمزے کی ایک مثال آپ لے لیں، آمارہ، حمزہ زبر میم زبر اور رے، آمارہ، اس نے حکم دیا۔ اب یہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی کہ یہ ہماری فرسٹ فارم ہے، لیکن اس میں ٹیکنیکلی ایک چیز آ گئی کہ اس کے فا کلمے میں کیا آ گیا؟ حمزہ، تو یہ کیا بن گیا؟ ماموز۔ اب اگر این کلمے میں آئے گا تو بھی ماموز ہی ہوگا، اور اگر لام کلمے میں آئے گا تو بھی ماموز ہی ہوگا۔ ان پہ تین مثالیں ہماری، میں نے پہلی مثال کیا دی ہے؟ آمارہ۔ درمیان والا کو عربی کا لفظ جس کے اندر حمزہ ہو، سا آلہ، سوال کرنا، اور کوئی ایسا لفظ جس کے آخر میں حمزہ ہو، شاء، جیسے ہم عربی میں کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو یہ دیکھیں لفظ تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے اندر کیا آ گیا جی؟ حمزہ۔ تو یہ صحیح نہیں رہے بلکہ صحیح کی ہی ایک قسم ماموز بن گئے۔ تو ماموز کی پھر تین قسمیں بن گئیں، فا کلمے میں ماموز الفا، عین کلمے میں ماموز العین، اور لام کلمہ میں ماموز اللام، یعنی گردان اس کی ایسے ہی ہونی ہے۔ مثلا ہم نے گردان پڑھی تھی کسی صحیح لفظ کی، فعلا، تو آپ نے یاد کر لی۔ اب امرا کی بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی نیا کام کوئی نہیں۔ امرا کی گردان کیا بنے گی؟ امرو، امرنا، امرتا، امرتم، امرتما، تو امرتو، امرنا۔ اگر درمیان میں بھی آ جائے تو یہی ہے، سآلا، سآلا، سآلو، سآلات، وغیرہ وغیرہ، ہمیں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو صحیح سمجھ آگے، اور ماموز بھی آگے۔ اور مضاعف کس کو کہتے ہیں جی؟ مضاعف کہتے ہیں کہ حرف تین ہی ہوں لیکن کچھ اس میں دو حرف ایک جیسے آ جائیں، جیسے تھا میم دال دال، مادہ دا، تو ہم نے دو حروف تھے تو ان دو کو عربی کے قاعدے کے مطابق ان کا ادغام کر دیا گیا، دو ایک جنس کے تھے تو ان کو ایک بنا کے اوپر ڈبلی اور زبر لگا دی گئی، تو مادہ دا کیا بنا؟ مدہ، مدہ۔ اب دیکھیں نا، اس کی گردان بھی وہی ہے جو ہم نے پہلے دن پڑھی ہے۔ تثنیہ کی علامت کے لیے کیا بڑھائیں گے؟ الف، تو کیا بنا؟ مدہ سے مدہ، اور جمع کی علامت کے لیے مدو، واو الف، اور مؤنث کی علامت کے لیے تے، مدت، دو کے لیے مدتا، مددنا، یعنی یہ پورے کا پورا ایسا ہی نظام رہے گا، اس میں مزید کسی پریشانی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں جن کے اندر کردار ان کا ہوتا ہے واولز کا، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان کو ذرا دیکھ لیں آپ۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کتنی قسموں پر ہے؟ تین جی۔ دیکھیں یہ جو کچھ ہے، حروف علت کتنے ہیں جی؟ تین۔ آپ سکرین پہ جو شو ہو رہا ہے، پہلے میں نے اس کو ڈسکرپٹیو انداز میں آپ کے سامنے رکھا، واو، الف اور یا۔ ان کے علاوہ باقی تمام حروف کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ اور یہ ذرا پھر دیکھ لیں کہ عربی زبان میں الفابیٹ ہیں کتنے؟ 29 ہیں۔ انگلش میں اور ہیں، اردو میں اور ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ہیں، کمی بیشی کے ساتھ ہیں۔ ان 29 میں جو تین ہیں وہ حروف علت ہیں، تو اتنی تقسیم ہم نے دیکھ لی۔ اب ان میں اگر حروف علت ہوگا یا نہیں ہوگا اس اعتبار سے دو قسمیں، جس میں بالکل نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ صحیح۔ جس کے اندر ہو وہ کیا ہوگا؟ معطل ہوگا۔ معطل وہ ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ حروف علت کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ اب صحیح کی ہم نے قسمیں وہ دیکھ لی ہیں کہ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں فا، عین اور لام کلمہ میں کہیں بھی کوئی بھی حرف علت نہ ہو، اس کی کتنی قسمیں تھیں؟ تین۔ سالم، جس کے اندر کوئی بھی حمزہ یا حرف علت نہ ہو، اس کی یہ آپ بہت ساری مثالیں دیکھ لیں۔ آپ کو جو ساتھ فگر نظر آ رہا ہے یہ قرآن مجید میں ان کا استعمال ہے۔ اب یہ جو عالمہ ہے جی، اس کے اندر کوئی حروف علت ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے اندر حمزہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، سالم ہے۔ اب کیا بنا جی؟ عالمہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا؟ 382 دفعہ، 382 ٹائم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے جانا۔ اس کی گردان جو ہے وہ بڑی سمپل سی ہے، آپ اگر گردان کر دیں جی عالمہ کی فعل ماضی کی، یعنی سادہ سی گردان۔ یہ جتنے حروف آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں ان سب کی گردان اسی طرح پہ ہونی ہے۔ تو دوسرا لفظ کیا ہے جی؟ جعل، تو یہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا؟ 346، 346 دفعہ، اور یہ اس نے بنایا۔ میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تقسیم آگے بتاؤں گا، یہ افعال شروع میں سے ہے۔ کافرہ کتنی دفعہ آیا؟ 289۔ اس کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ عاملہ
276 ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوا، اس کا معنی عمل کیا اس نے ماضی میں، کیونکہ یہ سب پاسٹ ہے اور فرسٹ فارم ہے۔ خالقہ 182 ٹائم ریپیٹ ہوا، معنی کیا ہے جی؟ اس نے پیدا کیا۔ عبادہ 122 ٹائم اس نے عبادت کی۔ ظالمہ 110 ٹائم آیا قرآن میں، اس نے ظلم کیا۔ فعالا جو ہم نے سٹینڈرڈ ایک ورب اور روٹ بنایا تھا، 88 ٹائم ہے کام کیا۔ ناظرہ 87 ٹائم اس نے دیکھا۔ ذاکرہ 84 ٹائم آیا، اس کا معنی اس نے، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، یاد کرنا۔ قاتلہ 83 ٹائم ہے اس نے قتل کیا۔ راجعہ 79 ٹائم ہے وہ لوٹنا، رجوع کرنا۔ داخلہ 76 ٹائم ہے، اس کا معنی وہ داخل ہوا۔ غافرہ 65 ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوا، اس نے بخشا۔ اب یہ سالم کلیئر ہو گئے، صرف اور صرف میں نے کہا نیا سبق کوئی بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ چیزیں ذہن میں ہو۔ معموز کون ہے؟ جس کے فا عین لام کلمہ میں کوئی حمزہ ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ کہاں کہاں حمزہ آ سکتا ہے، فا میں بھی، عین میں بھی، لام میں بھی۔ حمزہ جو فا کی مثال ہے وہ ہے جی آخذہ، 273 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے لیا، یعنی ٹرم یاد کر لیں، گردان اس کی وہی ہے۔ آخذہ تثنیہ کے لیے، آخذہ جمع کے لیے آخذو، وہی گردان ہے پوری، کسی ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں۔ اور اس کے بعد آخرہ اس نے تاخیر کی، ویسے یہ سیکنڈ فارم بھی اس کی آتی ہے، 250 ٹائم ہے۔ آکالہ 109 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے کھایا۔ ان سب میں ایک چیز کامن ہے، حمزہ، اور یہ حمزہ کہاں آ رہا ہے فی الحال؟ فا کلمہ میں۔ آمارہ کی مثال میں نے پہلے دے دی، 248 ٹائم اس نے حکم دیا۔ اب آ گیا جی سآلہ، یہ عین کلمے کے اندر ہے، اس کو ہم اپنی ٹرم کے اعتبار سے کہیں گے معموز الفا نہیں بلکہ معموز العین، عین کلمہ میں ہے۔ تو 129 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے سوال کیا۔ رعا یہ بھی درمیان میں ہے۔ اب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دو اگر آ جائیں تو اس کے آخری کلمہ میں کیا ہے؟ یا بھی ہے، یہ پھر جو ہے اس کے ساتھ ناقص بھی ہے، اس میں دو چیزیں آ گئی، وہ ہم تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں۔ 328 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے دیکھا۔ بادا یہ کہاں چلا گیا؟ لام کلمے میں، لیکن گردان میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ معموز اللام ہے۔ 15 ٹائم قرآن میں آیا اور اس کا معنی ہے اس نے ابتدا کی، شروع کیا۔ قارا پہلی وہی جو نازل ہوئی اس کے 88 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے پڑھا۔ جا 278 ٹائم قرآن میں آیا، وہ آیا، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ آیا، قرآن میں بھی آیا اور وہ آیا، دونوں طرح آیا جی۔ اب ایک اور ہم نے چیز دیکھی تھی کہ فا عین لام کلمہ میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دو حروف جو ہیں الفابیٹ وہ اکٹھے بھی آ جاتے ہیں، اس کو ہم مضاعف کہتے ہیں۔ جیسے میں نے دونوں لکھ دیے جی، شدہ، تو اس کا جو ہے وہ ہم نے جب ادغام سے پہلے دیکھا تو دو حروف تھے، شادادہ، تو اس کو ملا دیا، کیا بنا؟ شدہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ اسی سے ہم اردو کا ایک لفظ بھی بولتے ہیں شدید، شدید تو پکڑنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ قرآن میں آیا؟ 102 دفعہ۔ مدہ اصل میں کیا تھا؟ مادادا، تو یہ کیا تھا؟ مضاعف، یہ 32 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے کھینچا۔ تو مسا اصل میں کیا تھا؟ ماساسا، 61 ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوا، اس کا معنی اس نے چھوا، مس کرنا۔ غرہ اصل میں کیا تھا؟ غارارہ، قرآن میں کتنی دفعہ آیا؟ 27 ٹائم تقریباً، اس نے دھوکہ دیا، اسی سے نکلا ہے مغرور ہو۔ مغرور آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، ریئلی ایسا ہوتا نہیں جیسا وہ خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مغرور، یعنی جو دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مغرور ہے۔ اس کے بعد ہے جی ردہ، اصل میں کیا تھا؟ رادادا، 59 ٹائم اس نے لوٹایا، لوٹایا بھی اور اس کا معنی اردو میں بھی ہے رد کرنا، میرے پاس آیا تھا میں نے تو اس کو رد کر دیا۔ زنہ اصل میں زانانہ، 69 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے کیا کیا؟ گمان کیا، تو یہ مضاعف تھا۔ اب ان میں سے کوئی حرف علت نہیں تھا، واو الف اور یا نہیں تھا، نہ معموز میں نہ مضاعف میں، تو سالم ویسے ہی سالم ہے۔ تو جس کے اندر حروف علت نہ ہو وہ ہمارے پاس تقسیم کلیئر ہو گئی۔ جن کے اندر حروف علت ہو، واول جو الفابیٹ ہے وہ ہو، یعنی کون؟ واو الف اور یا، تو اس کو پھر ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ معتل۔ کیا کہتے ہیں؟ معتل۔ اب معتل کی سمجھنے کے اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دو قسمیں ہیں، معتل بیک حرف، یہ میں اس لیے وہی ٹرم لے کے آیا ہوں کہ ہمارا کوئی عربی گرامر باقاعدہ کتابی شکل میں بھی اگر جاننا چاہے ہمارے لیکچر سے تو وہ اپنی ٹرمنالوجیز کے حوالے سے جان لیں،
ویسے ہمارا اصل مخاطب وہ ہے جو اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا جدید زبان میں قرآن سیکھنے والا بچہ اور بچی ہے، تو کوئی بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ معطل بیک حرف، کچھ سمجھے جی اس کا کیا معنی ہے؟ جس کے اندر ایک حرف علت ہو، اور معطل بدو حرف جس کے میں دو حرف علت ہوں۔ معطل بیک حرف جو ہے اس میں ایک حرف علت ہوگا، تو جیسے ہم نے حمزہ میں پڑھا تھا کہ وہ کہاں کہاں آ سکتا تھا، فا عین اور لام، تینوں میں سے کہیں بھی۔ تو اسی طرح جو حرف علت ہے واو الف اور یا، وہ بھی کہیں بھی آ سکتا ہے، فا کلمہ میں بھی اور عین میں بھی اور لام میں بھی۔ اچھا جی، فا کلمہ میں آئے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال۔ واو الف اور یا میں سے کوئی بھی اگر سٹینڈرڈ جو ہمارا ریفرنس ہے فا عین لام، اس میں اگر شروع میں آ جائے تو کیا بنے گا؟ مثال۔ اگر درمیان میں حرف علت ہو عین کلمہ میں تو کیا کہیں گے؟ اجوف، اور اگر آخر میں ہو تو ناقص۔ اچھا، کہیں ایسا بھی ہے کہ دو آ جائیں تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ذرا ساتھ ہی وہ بھی دیکھ لیں، پھر میں ان کی بھی چلیں، وہ نہیں آیا اگلی سلائیڈ میں ہے تو اس کو وہاں دیکھیں گے۔ یہ ہے جی مثال۔ ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ وہ کلمہ ہے جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، ہم اس کو معطل الفا کہتے ہیں۔ یہ لام کے اوپر ڈبلیو ٹھیک نہیں ہے، یہ لکھائی کی غلطی ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے معطل الفا۔ تو جیسے جی کیا مثال ہے؟ وہابا۔ اچھا، یہ 22 ٹائم قرآن میں آیا اور اس کا معنی ہے اس نے تحفہ دیا، یعنی ہبہ کرنا۔ پراپرٹی میں بھی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اس میں عدالتوں میں کہ فلاں بندہ مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی کیا کر گیا؟ ہبہ کر گیا۔ تو ہبہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کو توڑ کوئی نہیں سکتا، تو وہ ایک ٹرم ہے۔ تو یہ وہابہ میں آپ کو گرامیٹیکلی کیا سین نظر آ رہا ہے؟ فا کلمہ میں واو ہے، ٹھیک ہے جی، وہابہ بن گیا۔ اب یہ ساری مثالیں فا کلمہ میں حرف علت کی ہیں یا حمزہ وغیرہ کی ہیں۔ تو دوسری جی وعدہ، یہ 151 ٹائم جو ہے وہ قرآن میں آیا، اس کا معنی ہے اس نے وعدہ کیا، یعنی گردان وہی ہے، گردان میں تبدیلی نہیں ہونی۔ رضا بھائی ذرا کریں وعدہ کی گردان۔ دا، وعدو، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدتا، تما، تم، وعدتما، وعدتو، وعدنا۔ اوکے، کلیئر ہو گئی نہیں؟ اب دیکھیں اس میں آپ کو کوئی مشکل تو نظر نہیں آئی، لیکن جسٹ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ گرامیٹیکلی یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ وعدہ، یہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا؟ 26 ٹائم، اس کا معنی ہے اس نے رکھا، تو یہ مثال ہے جی، اور فا کلمہ میں ہے۔ اس کے بعد والدہ 102، 102 دفعہ قرآن میں آیا، اس نے جنا، جیسے اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ پاسٹ نہیں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ پریزنٹ اور فیوچر ہے، فعل مضارع ہے، اس کی بات آئے گی تو ہم دیکھیں گے۔ واساکا 34 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے پختہ وعدہ کیا۔ واز 45 ٹائم آیا، اس نے چھوڑا۔ وازانا 23 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے تولا۔ وصلہ، وہ ٹھیک ہے ملا، اسی سے نکلا ہے وصال، فلاں بندے کا، یعنی وہ اللہ سے جا کے ملا۔ تو 12 دفعہ قرآن میں۔ وعظہ 25 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے واز کیا، نصیحت کی۔ وہنا، وہ کمزور ہوا، کتنی دفعہ آیا؟ 9 ٹائم قرآن میں آیا۔ وقع 24 ٹائم، اس کا معنی ہے، اچھا اس کا قریبی معنی کوئی بتائیں جو ہم استعمال کرتے ہوں۔ واقعہ، تو واقعہ کا معنی نہیں ہونا ہے جی، کو واقعہ ہو گیا۔ یہ بنیادی طور پر وہ ماموز میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے۔ اسی طرح امن کا تیسرے نمبر کا ورب ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، بیسیکلی یہ ماموز الفا ہے، فا کلمہ میں حمزہ آ گیا، تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں جی۔ سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہونے والا ورب کون سا تھا؟ نو، سب سے زیادہ کالا، کالا، دوسرے نمبر پہ کانا، تیسرے نمبر پہ آمنا۔ یہ تینوں ورب جو ہیں وہ اپنی فریکوینسی کے اعتبار سے اس طرح استعمال ہوئے۔ وہ ایمان لایا، یاسارا، اس نے آسان بنایا، 44 ٹائم ہے۔ یہ قرآن میں 44 دفعہ ہے، اور آپ اندازہ کریں 44 دفعہ اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو کتنی پیاری آیت ہے یہ یاسارا جی۔ ہم نے مثال اس کو کیوں دی؟ کیونکہ یہ خود کیا ہے؟ مثال ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک مثال ہماری اردو والی ہے اور ایک عربی والی۔ ہم نے اس کی مثال کیوں دی کہ یہ مثال ہے، یہ گرامیٹیکلی مثال ہے۔ اس کے بعد آگیا جی اجوف۔ اجوف کیا ہوتا ہے؟ جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو، واو الف اور یا میں سے۔ یہاں میں نے وہ بات لکھ دی ہے، جیسے کالا اصل میں کیا تھا؟ کاوالا۔ یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا 1618 دفعہ، اس نے کہا۔
اور اس کے بعد شاء، یہ اصل میں شائع تھا، 236 ٹائم آیا اس نے چاہا۔ آپ دیکھیں نا جی، یہ اس میں دونوں کیٹیگریز ہیں، یہ ماموز بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اجوف بھی ہے۔ اور خافا اصل میں کیا تھا؟ خوافا، تو 83 ٹائم استعمال ہوا، وہ ڈرا، خوف کیا۔ اچھا، یہ ہم اتنا تردد میں کیوں پڑھتے ہیں کہ جی یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں تھوڑا سا جب تک ہم یہ دلچسپی نہیں لیں گے تو ہم بہتر طریقے سے آگے نہیں چل سکتے۔ اچھا جی، خوافا تھا تو یہ خافا کیوں بنا؟ عربی کا قاعدہ ہے کہ واو متحرک ہو، ما قبل اس کا مفتوح ہو، واو کے اوپر کوئی زیر زبر پیش ہو اور پیچھے اس کا زبر ہو تو وہ الف سے بدل جاتی ہے۔ سمپل عربی کا اصول ہے اجوف کا، کہیں بھی باقی اپلائی ہو سکتا ہے۔ تابا اصل میں کیا تھا؟ تاوابا، 63 ٹائم قرآن میں آیا، اس نے رجوع کیا۔ زادہ، زائدہ تھا، 49 ٹائم اس نے بڑھایا۔ اب آپ خود سکرین شاٹ اس کا لے کے دیکھے پڑھیں تاکہ سارا بولنے سے جو ہے وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا کام۔ اس کے بعد ناقص کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو، اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ جیسے جی سعا اصل میں کیا تھا؟ سعیا، 20 ٹائم قرآن میں آیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا، یہ ہم اپنی مذہبی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ارکان اسلام میں، پلر آف اسلام میں، ہم وہاں پر ایک لفظ یوز کرتے ہیں، یہ کہیں جی یس، صفا مروہ میں جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سعی، تو وہ بطور مصدر استعمال ہوتی ہے، یعنی کوشش کرنا، تھوڑا سا دوڑنا۔ وقا، یقی، سکا، وقا، سکا اور صلا، یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ناقص ہیں، لیکن کسی کی گردان میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسٹ وہی گردان ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہم نے کی تھی کہ اگر واول جو حروف ہیں، الفابیٹ ہیں، دو اکٹھے آ جائیں تو اپنی ٹرم کے اعتبار سے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معتل بدو حرف۔ اگر دونوں اکٹھے ہوں فا لام کلمہ میں تو ہم اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں، اور اگر اس کے بعد عین اور لام کلمہ میں ہو تو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ یعنی یہ ٹرمز ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کنسیپٹ کلیئر ہو۔ ہمارا لیکچر کوئی درس نظامی پڑھنے والا بچہ بھی سنے تو اس کی بک کی زبان میں ہم نے اس سے بات کر لی ہے کہ معتل بدو حرف لفیف مفروق اور لفیف مقرون، گردان اس کی وہی جو ہم نے پہلے دن یاد کر لی۔ لفیف مفروق کی ایک مثال جی، والیہ، 232 ٹائم قرآن میں استعمال ہوا، اس کا معنی ہے اس نے منہ پھیرا۔ لفیف مقرون جس میں ملے ہوئے ہوں دونوں، یعنی عین اور لام کلمہ۔ دیکھیں نا جی، والیہ میں حروف علت میں ڈسٹینس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نا، پہلا حرف علت کدھر ہے؟ فا کلمہ میں، دوسرا درمیان میں فاصلہ آ گیا، تو اس کا نام کیا رکھا؟ لفیف۔ اچھا، مفروق ہم اردو میں کیا لفظ بولے؟ فرق، دونوں میں فرق آ گیا۔ مقرون میں کرانا، ملا ہوا ہونا، قریب آ گئے، تو یہاں دیکھیں نا، توئے تو صحیح حرف ہے لیکن واو اور یا دونوں کیا ہیں؟ حرف علت ہیں، تو اس نے لپیٹا۔ اس لیے ہم نے ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ہم نے ٹرمز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ اچھا، یہی جو افعال ہیں یہ کبھی کبھی اپنا معنی بدلتے ہیں، یا جس کے ساتھ آتے ہیں اس کا بھی معنی بدل دیتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ کچھ افعال کی تقسیم میں وہ وربز ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناقص۔ ناقص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نقص والا، کمزور، یعنی یہ پراپر اور ریگولر ورب نہیں ہوتے، یہ ارریگولر ورب ہوتے ہیں۔ ورب کے اندر کسی معنی آ کر اس کے معنی کو تھوڑا بدل دیتے ہیں، جیسے کانا آ جائے گا فعل مضارع سے پہلے تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو بن جائے گا، اس لیے ان کی بھی الگ سے ضرورت نہیں ہے۔ ویسے کانا کی گردان اگر آپ کریں تو کاوانا تھا، اگر آپ کانا کی گردان کریں تو کوشش کریں آپ نو کانتا، کننا، کنتا، کنتم، کنتنا، کنتو، کن، یعنی مسئلہ نہیں بنا، ہمیں جس شیپ سے پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ ہے اور فرسٹ فارم ہے، بس اس کے اوپر پھر ہم نے جو ہے وہ اپنی چلا لی۔ تو لیسا کی بھی اسی طرح ہے، آپ عبداللہ بھائی ٹرائی کریں لیسا کی۔ لیسا، لیسو، لیست، لسنا، آگے لستا، تما، تم، تی، تننا، لستو، لسنا، یعنی کنکلوژن کیا نکلا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اگر ورب کی شیپ تبدیل بھی ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ پاسٹ ہے، وہ فرسٹ فارم ہے۔ آپ قرآن میں کہیں جائیں گے اور آپ کو تینوں اکٹھے نہ ملیں، فا آلا، فا ایلا، فا اولا، تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اچھی بھلی ماضی کی گردان یاد کی تھی ہم نے ترجمہ قرآن حال میں، اور اب تو مسئلہ ہمارے لیے بن گیا، تو یہ شیپس آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اچھا، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو افعال ہی ہیں لیکن وہ وقت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے اصبح کس ٹائم کو ظاہر کرتا ہے؟
اچھا اسبحہ کی گردان بھی ویسی ہے جیسی آپ نے پاسٹ انڈیفینیٹ کی ہے. کیسے سرگردان بنے؟ اصبح اصبحا اصبحوا اصبحت اصبحتا اصبحنا اصبحت اصبحتما اصبحتم اصبحتی اصبحتما اصبحتن اصبحتم اصبحنا. ٹھیک ہو گیا. یعنی اچھا اس کا معنی ہونا بھی ہوتا ہے. صبح کا وقت کیوں ہوتا ہے؟ کہ رات جاتی ہے اور ایک وقت اور ہو جاتا ہے. اسی طرح اضحیٰ یہ چاشت ہے، اسی سے صلاۃ الضحیٰ ہے، اور جو چاشت کا ٹائم ہے وہ ہے. یہ قرآن میں آیا. امسا آیا کس کے لیے؟ شام کے لیے. ظلہ دن کے وقت کے لیے آتا ہے. باتا اچھا یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں ان کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر جو رات کی کہانیاں ہوتی تھیں ان کے لیے ہماری اردو زبان میں کیا استعمال ہوا؟ بات. تو باتیں اتنی اسلام کو پسند نہیں ہیں جو رات کو اٹھ کے کی جائیں. وہ اگر کرنی بھی ہیں تو کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے اور تہجد کے وقت میں کرنی ہے. اسی طرح یہ ما بارحا، ما زالا، ما فاتیہ، من فکا، ما داما، یہ وقت کی تعین کے لیے آتے ہیں. لیکن بات وہی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو قرب کا معنی دیتے ہیں. اچھا ہوتے وہ افعال ہی ہیں. جیسے پہلا کیا نظر آ رہا ہے؟ قادہ. تو قادہ کی بھی گردان ویسی ہے جیسے آپ نے ماضی کا سانچہ رٹ لیا. کیسے جی؟ قادہ، قادا، قادو، قادت، بس کافی. اتنا آگے بھی چلے گا جی. اس کا معنی ہے قریب ہونا. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا یکاد البرق یخطف ابصارهم، وہ وہاں مضارع بن گیا. کچھ افعال وہ ہوتے ہیں جو امید کا معنی دیتے ہیں. جیسے عصا، تو عصا کی بھی اسی طرح گردان ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. قرآن میں 30 ٹائم آیا. ہرا اخلولا کا. اس کے بعد کچھ وہ فعل ہوتے ہیں جو سٹارٹ پکڑنے، شروع کرنے کا معنی دیتے ہیں. ان کو کہتے ہی کیا ہیں؟ اشارہ. اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس نے شروع کیا. قرآن میں 5 دفعہ آیا. انشاء، اس نے بنایا. اچھا یہاں پر ایک میسج عموماً گردش کرتا ہے واٹس ایپ پہ کہ لوگ جب انشاءاللہ لکھتے ہیں نا تو اس میں ان کو الگ نہیں لکھتے، اسی حمزہ کے نیچے زیر دے دے تو انشاء بن جائے گا، اور آگے لکھیں تو اللہ. تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ میسج ٹھیک ہے کچھ کہ وہ لکھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. تو ان شاء اللہ یہ الگ الگ ہو تو ٹھیک ہے. ان کا معنی ہوگا اگر شاء فعل ماضی، چاہا، اللہ ہو اللہ نے. اگر انشاء ہو تو اس کا معنی کریٹ کرنا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ تو ویسے کریٹر ہے لیکن وہاں معنی ٹھیک نہیں ہے. تو انشاء کی بھی گردان اسی طرح ہے جی. آخذا، توفیقا، جعلا، علاقا، کاما، اقبالا، حبا، اوشاکا، یہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں. لیکن یہ معنی کس کا دیتے ہیں؟ شروع ہونے کا. اچھا آپ رضا بھائی یہ بتائیں کہ یہ شارع جو ہے یہ کن افعال میں سے؟ شروع. لیکن یہ شارع ہم نے جو آج 7 کائنڈز پڑھی ہیں ان میں سے کیا ہے؟ صحیح ہے. کیوں کہ اس کے فا عین لام کلمہ میں کہیں بھی کوئی حرف علت، 2 حرف اکٹھے بھی، حمزہ بھی، تو یہ وہاں صحیح بھی ہے اور یہاں آپ نے معنی دینے کے اعتبار سے افعال شروع بھی کہلاتا ہے. یعنی بات وہی ہے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہے جی؟ افعال قلوب. قلوب جو ہے نا جی جمع ہے قلب کی. قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا عربی کے اندر کتنی وسعت ہے کہ جن افعال کا تعلق ہاتھوں سے نہیں ہے نا اور پاؤں سے نہیں ہے، طاقت سے نہیں ہے، فیلنگز کے ساتھ ہے، ان فعلوں کو نام ہی ان کو فیلنگز والا دے دیا. ٹھیک ہے جی کہ یہ کیا ہے؟ افعال قلوب، کیونکہ ان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، دماغ سے ہے. ویزیبلی ہم جو ہے نا وہ فزیکلی ہاتھوں پاؤں سے یہ کام نہیں کرتے. تو یہ جو ہے نا دل و دماغ سے ہوتا ہے. 3 یقین کے لیے آتے ہیں جیسے عالمہ، تو اس کے بعد رآ، وجدہ، اور 3 شک کے لیے آتے ہیں جیسے حاسبہ، ظنہ، خالا. یہ پھر بھی رضا بھائی وہی بات ہے. حاسبہ یہ یہاں تو افعال قلوب میں سے ہے لیکن ویسے کیا ہے؟ کیوں کہ اس کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہے. اب ظنہ دیکھیں نا، ظنہ افعال قلوب میں سے ہے لیکن یہ اور کیا ہے؟ اور مضاعف ہے کیونکہ 2 حرف اکٹھے آ گئے. تو زاننا تھا تو زنہ بن گیا. اس کے بعد زعمہ ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی تقسیم تھی. کچھ فعل وہ ہوتے ہیں جو اپریسیشن کے لیے آتے ہیں، کچھ فعل وہ ہوتے ہیں جو کنڈیم کرنے کا معنی دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے نعمہ، تو یہ ہے افعال مدح میں سے کیونکہ مدح اور تعریف ہو رہی ہے، اپریسیشن ہے. حبذا بھی اسی لیے آتا ہے. اور 2 مذمت کے لیے آتے ہیں جیسے بیسا. یہ نعمہ اور بیسا جو ہے نا جی یہ دوزخ اور جنت کے لیے آئے ہیں کہ بیس المصیر، وہ کیسی جگہ ہے؟ بری جگہ ہے. ٹھیک ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے وہ مولا پروردگار ہے اور کتنا اچھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے والا ہے. اسی طرح یہ سا برائی کے لیے آتا ہے. کچھ وہ افعال ہوتے ہیں جن کے ساتھ تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے. اور ما افعلہ وافل بھی، کسی بھی ورب سے آپ نے تعجب کا اظہار کرنا ہو تو آپ یہ وزن نکال لیں گے.
اچھا جی، آپ ایک لفظ بولتے ہیں کھانا، پیارا کھانا، تو آپ کہیں گے ما اکلہ و آکل بہی، دنیا کے ہر لفظ کو آپ تعجب میں ڈال سکتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھنے میں ہو ما انظرہ و انذر بہی، افعال تعجب کے بھی آپ نے بہرحال سیکھے، تو کچھ فلسفہ سمجھ آیا جی؟ یعنی کچھ آج ہم نے نیا اتنا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن صرف ٹرم سامنے رکھی ہیں تاکہ قرآن مجید کے جو سینکڑوں اور ہزاروں وربز ہیں وہ کسی بھی شکل میں آئیں تو آپ بہتر طریقے سے کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو اگلا جو سیشن ہے وہ ہمارا سیکنڈ فارم کے اوپر ہوگا۔ اس کو عربی روایتی زبان میں سیکنڈ فارم نہیں کہا جاتا، اس کو وہاں ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے نام دیا جدید ذہنوں کے لیے کہ وہ کیا ہے، سیکنڈ فارم۔ فرسٹ فارم میں ہم نے 6 باب پڑھے، ضرب یضرب سامع فاتح یفتح کارم یکرم وغیرہ وغیرہ حاسبہ، لیکن ہم نے ان سب کو کیا کہا، یہ فرسٹ فارم ہے۔ تو فرسٹ فارم آج سے ہماری کمپلیٹ ہے۔ لیکچر سمجھ نہ آئے تو دوسری دفعہ سن لیں، تیسری دفعہ سن لیں، تو انشاءاللہ آگے بہتری ہو جائے گی، سیکنڈ فارم میں جا کے اور بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔